اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں۔ دھوئیں کا اٹھنا۔ علامات قیامت مختلف نوعیت کی ہیں۔ بعض زمین سے تعلق رکھتی ہیں جیسے خسف، خشک سالی یعنی سوکھا وغیرہ۔ بعض ایسی ہیں جن کا تعلق لوگوں سے ہے جیسے عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت۔ بعض کا تعلق انسانی اخلاق سے ہے جیسے زنا کا پھیلنا۔ بعض وہ ہیں جن کا تعلق آسمان سے ہے، انہی میں سے دھوئیں کا اٹھنا بھی ہے۔ دھوئیں سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ علامات واقع ہو چکی ہیں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کے علامات قیامت میں سے ہونے کی دلیل حسب ذیل ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ کہا جائے گا یہ دردناک عذاب ہے۔ کافر کہیں گے اے ہمارے رب، ہم سے یہ عذاب ہٹا دیں، بلا شبہ ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کیوں کر ہوگی جبکہ ان کے پاس ایک کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ سورہ دخان کی آیتوں کا ترجمہ۔ آیت میں وارد دخان کے بارے میں علماء کے دو اقوال۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے جو قریش کو شدت بھوک کی شکل میں اس وقت پہنچا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعوت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے بد دعا فرمائی۔ وہ اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے تو انہیں بھوک اور قحط کی وجہ سے دھوئیں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور سلف صالح کی ایک جماعت نے اس قول کو اختیار کیا ہے، اور ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قول کو ترجیح دی ہے۔ اضواء البیان۔ ہمیں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص وہاں آیا اور کہا اے ابو عبد الرحمن، ایک قصہ گو یہ قصہ بیان کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دھوئیں کی علامات جب ظاہر ہوگی تو کفار کی سانسیں بند ہو جائیں گی جبکہ مومنوں پر اس سے صرف زکام جیسی کیفیت طاری ہوگی۔ حضرت بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور غصے کی حالت میں فرمایا، لوگوں اللہ سے ڈرو، تم میں سے جسے کسی چیز کا علم ہو تو صرف اسے اپنے علم کے مطابق بیان کرے، اور جسے کسی چیز کا علم نہ ہو وہ اللہ عالم کہے۔ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب کوئی کسی بات کو نہ جانتا ہو تو اس کے بارے میں اللہ عالم کہہ دے۔ اے نبی، کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف یعنی بناوٹی کام کرنے والوں میں سے نہیں۔ سورہ صاد کی آیت کا ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ ان کی بات قبول نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں بد دعا کی کہ اے اللہ، ان پر 7 برس کا قحط بھیج جس طرح کی یوسف علیہ السلام کی قوم پر بھیجا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح مصیبت میں ڈالیں جس طرح اہل مصر کو مصیبت میں ڈالا گیا تھا۔ ان کے 7 برس خشک سالی اور قحط میں گزرے۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ بے شک آپ کی مغفرت آپ کے غصے سے وسیع ہے، ہم اپنے اعمالوں سے زیادہ آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیں اس کا انجام ہم سب کے لیے بہتر فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔